بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفحہ نمبر 51 ہے۔ تأمل الأمثلة ثم اقرأ الجمل الآتية مع ضبط الميم والحروف الساکنة الأخرى۔ دیکھو اب آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ کبھی کبھی یہ جو مخاطب کا صیغہ ہوتا ہے پاسٹ ٹینس ماضی کا، جس طرح فعلتم تم سب لوگوں نے کام کیا، اور قرأتم تم سب لوگوں نے پڑھا، فہمتم تم سب لوگوں نے سمجھا، تو کبھی کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ اس صیغے کے بعد، اس صیغے کے آخر میں چونکہ میم ہے اور میم ساکن ہے، کبھی کبھی اس کے بعد الف لام والا اسم آ جاتا ہے، تو تم سے تمو بن جاتا ہے، تم سے تومو بن جاتا ہے۔ جس طرح پہلا جملہ ہے اقرأتم ھذا الکتاب، کیا تم لوگوں نے یہ کتاب پڑھی؟ تو جب قرآن آیا اس کے مقابلے میں، تو قرآن کے شروع میں چونکہ الف لام ہے، تو اس سے یہ بن گیا ہے کہ اقرأتم القرآن ہے، قرأتم القرآن، کیا تم لوگوں نے قرآن کی تلاوت کی؟ ارأیتم حامدہ، کیا تم لوگوں نے حامد دیکھا ہے؟ تو جب مدرس ہے تو مدرس کے شروع میں المدرس میں الف لام ہے، تو اس وجہ سے ارأیتم ال بن جائے گا تمو۔ ارأیتم المدرس، کیا تم لوگوں نے استاد دیکھا ہے؟ الکم ھذا البیت، کیا یہ گھر تمہارا ہے؟ تو الکم البیت، کیا گھر تمہارا ہے؟ ٹھیک ہے، ھذا البیت، یہ گھر، کیا یہ گھر تمہارا ہے؟ لیکن الکم البیت کا مطلب کیا گھر تمہارا ہے؟ ٹھیک ہے۔ خرجت آمنۃ، آمنہ نکلی۔ اب خرجت میں جو تا ہے، تو اصل قانون یہ ہے کہ جب ساکن آتا ہے تو اس کے بعد الف لام ہے تو زیر آئے گی، خرجت سے خرجت ال بن جائے گا۔ ٹھیک ہے، جب ساکن چیز پہ آپ حرکت لاتے ہو تو حرکت زیر ہوگی، اصل قاعدہ یہ ہے خرجت ال ہوں گا۔ لیکن جو مخاطب کا صیغہ ہے قرأتم، تو اس میں پیش ہے، ٹھیک ہے، اس میں پیش ہے۔ دیکھو خرجت تل، مجبوری کی وجہ سے یہ چونکہ الف لام ہے اس کو ملانا پڑے گا، تو خرجت ال نہیں کہنا ہے، خرجت البنت، بچی نکلی۔ اسی طرح من ھذا الولد ہے، یہ بیٹا کون ہے؟ تو من الولد، بیٹا کون ہے؟ من الولد نہیں کہہ سکتے کیونکہ الف لام میں یہ لام، اس کو نون اور لام کو ملانا ہوگا تو منل بن جائے گا، نون کو زیر دینے ہوگی۔ من الولد، بچہ کون ہے؟ اس وجہ سے آپ کو کہا ہے کہ ساکن جمع الف لام، تو یہ زیر جمع الف لام بن جائے گا۔ لیکن جب میم ساکن ہو اس کے ساتھ الف لام آ جائے، جس طرح قرأتم ہے تو میم پشمو بن جائے گا اور الف لام بن جائے گا۔ اکلتم الموز، تم لوگوں نے کیلا کھایا۔ جلستم فی الفصل، تم لوگ کلاس میں بیٹھ گئے۔ دخلتم المسجد، تم لوگ مسجد میں داخل ہو گئے۔ فہمتم الدرس، تم لوگوں نے سبق سمجھ لیا۔ فہمتم درس الفقہ ہے، تم لوگوں نے فقہ کا سبق سمجھ لیا۔ سمعتم الاذان، تم لوگوں نے اذان سنی۔ الکم الکتب، سوری سے پہلے ایک جملہ ہے ماذا اکلتم، کیا آپ لوگوں نے کھایا؟ تو الکم هذه السیارۃ، کیا یہ گاڑی آپ لوگوں کی ہے؟ تو الکم الکتب، کیا کتابیں آپ لوگوں کی ہے؟ من هذا الرجل، یہ آدمی کون ہے؟ من الفتى، من الفتى ہے اصل میں، من الفتى جوان کون ہے، یہ لڑکا کون ہے؟ کتبت الطالبۃ الدرس، فیمیل طالب علم نے سبق لکھ لیا۔ این المدیرۃ، فیمیل وہ پرنسپل صاحبہ ہے تو وہ کہا ہے خرجت الآن، دیکھو خرجت ہے اصل میں، خرجت الآن، تو خرجت الآن وہ ابھی نکلی۔ تأمل ما یلی، اس میں آپ غور کرے۔ دیکھو میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ جو پاسٹ کے صیغے ہیں نا، پاسٹ کے، تو اس میں جو پہلے 6 صیغے ہیں جو غائب کے لیے آتے ہیں، مثلا فعل، اس ایک آدمی نے کام کیا، فعلا ان 2 آدمیوں نے کام کیا، فعلو ان سب آدمیوں نے کام کیا، فعلت اس ایک لڑکی نے کام کیا، فعلتا ان 2 لڑکیوں نے کام کیا، فعلنا ان سب لڑکیوں نے کام کیا۔ تو یہ دیکھو غائب ہے، انہوں نے کام کیا، اس نے کیا، نہ یہ ہے کہ میں نے کیا، نہ یہ ہے کہ آپ نے کیا، غائب ہے۔ دیکھو یہاں نہیں ہے اس نے کیا، ان دونوں نے کیا، ان سب نے کیا، اس لڑکی نے کیا، ان 2 لڑکیوں نے کیا، ان سب لڑکیوں، یہ غائب کی صیغہ ہے، غائب ہے یہاں سے وہ جن کا تذکرہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کے اندر کبھی کبھی پروناؤنز ہوتے ہیں۔ دیکھو کبھی کبھی آپ کہتے ہو کہ حامد آیا، لیکن کبھی کہتے ہو کہ وہ آیا، ٹھیک ہے۔
تو ضمائر کبھی کبھی ان کے لیے استعمال ہوتے ہیں. تو اس طرح پاسٹ ٹینس میں اگر ورب سے پہلے اس کا تذکرہ ہے، جس آدمی کا یا جس بندی کا تذکرہ ہو رہا ہے، تو وہ اگر غائب ہے اور وہ ورب سے پہلے آتا ہے، بات سمجھا کرے، ورب سے پہلے آتا ہے، ورب سے پہلے ہے، پاسٹ ٹینس سے پہلے ہے، تو پاسٹ ٹینس میں پروناؤن کا ہونا ضروری ہے، کوئی ضمیر کا ہونا ضروری ہے جو اس غائب بندے یا بندی یا بندوں کی طرف راجع ہو. ٹھیک ہے. تو ضربا اس نے مارا، یہ ہم انشاءاللہ آگے بھی پڑھیں گے. ضربا ہو، اس کو مارا. کس نے مارا؟ اس نے اس کو مارا. ٹھیک ہے. دیکھو ضربا اس نے مارا ہوں اس کو. ہوں ضمیر تو مفعول ہے، دیکھو یہ فاعل نہیں بن سکتی، ہوں ضمیر مفعول ہے یہ. تو ضربا میں ہوا ضمیر ہے، پروناؤن ہے، اس نے مارا ہو اس کو. ٹھیک ہے. ضربت ہو، ضربت میں ہیا ضمیر ہے، کیونکہ ضربت لڑکی کے لیے آتا ہے تو اس کی ضمیر بھی ہیا ہے. اچھا مائک میوٹ کرے پلیز، اگر کوئی صفحے کا پوچھ رہا ہے تو صفحہ نمبر 51 ہے. شور آتی ہے، ذرا مائک میوٹ کیا کرے. تو ضربت اس نے مارا ہو اس لڑکے کو، لڑکی آئی اور لڑکے کو مارا. ٹھیک ہے. اب دیکھو آپ کو سمجھ آیا ہوگا کہ ہو ضمیر کیوں اس کا فاعل نہیں بن سکتا، کیونکہ ضربت مؤنث کے لیے ہے، اس لڑکی نے مارا، اور ہو ضمیر تو مذکر کے لیے ہے، تو اس لڑکی نے آ کے لڑکے کو مارا ہے. ضربت ہیا ضمیر اس میں ہے اور ہو ضمیر اس کے لیے مفعول ہے. یہ اس طریقے سے آپ ملاؤ گے اس کو. ٹھیک ہے. ضربتا آپ نے مارا ہو اس آدمی کو. ضربتے آپ ایک لڑکی ہے، اس نے مارا ہو اس ایک لڑکے کو. ضربت میں نے مارا ہو اس لڑکے کو. ضرب تم سب آدمیوں نے مارا ہوں اس لڑکے کو. ٹھیک ہے. اور اچھا یہ ایک صیغہ ہے، ضرب تم ہو نہیں پڑھیں گے، ضرب تم ہو نہیں پڑھیں گے، ضرب تم ہو، بلکہ تم کے بعد آپ نے پھر واو ایڈ کرنا ہے. یہ چونکہ اس طریقے سے عرب پڑھتے نہیں ہے تو ضرب تم ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ضرب تم ہوتا، لیکن عرب پھر اس کے آخر میں واو ایڈ کرتے، ضرب تمو ہو، ضرب تمو پڑھتے ہیں. تو یہ آپ نے پھر اس طرح پڑھنا ہے. اگر آپ نے اس طرح کہنا ہے کہ تم سب نے اس کی مدد کی، ٹھیک ہے، تو ضرب تمو ہو اس طریقے سے کہنا ہے. یار یہ بندہ کون ہے جو مائک میوٹ نہیں کرتا؟ ذیشان بنگش بھائی، پہلے بھی آپ کو کہا آپ مائک میوٹ کرے، ذرا ناراض نہیں ہونا ہے، کافی شور آ رہی ہے تو اس وجہ سے آپ مائک میوٹ کرے. ذرا زوم کلاس ہے نہیں کہ میں آپ لوگوں کو میوٹ کرنے کو کہا میوٹ کرو. تو اس طریقے سے آپ لوگوں نے یہ پڑھنا ہے. این طالب الجدید، نیا طالب علم کہا ہے. ارأیتم ہو، اصل میں اس طرح ہے، ارأیتم کیا تم لوگوں نے دیکھا ہو اس کو، لیکن ارأیتم یہ جو تم سب آدمیوں نے کام کیا، اس کے لیے صیغہ فعلتم استعمال ہوتا ہے، تم سب لوگوں نے دیکھا ہے. رأیتم، تو ان صیغوں کے بعد جو تم سب آدمیوں کے لیے آتا ہے جس کے آخر میں تم ہوتا ہے، تو اس کے آخر میں اگر تم نے کوئی ضمیر ایڈ کرنی ہے تو آپ نے اس کے ساتھ پھر واو لگانا ہے. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے ارأیتمو لگانا ہے. ارأیتموہ کیا تم لوگوں نے اس کو دیکھا ہے. این الحیۃ، سام کہا ہے. اقتلتم ہا ہے اصل میں، اقتلتموہا کیا تم سب لوگوں نے اس کو قتل کیا. ھذا درس سہل، یہ آسان سبق ہے. افہمتم ہو ہے اصل میں، کیا تم نے اس کو سمجھا. افہمتموہ. این المدرسون، اساتذہ کہا ہے. ارأیتم ہم ہے اصل میں، کیا تم نے ان سب اساتذہ کو دیکھا ہے. ارأیتموہم. اقرأ الجمل الآتیۃ مع الضمائر المذکورۃ امامہا، آپ یہ جملے پڑھیں اور ان میں ضمیری بھی ساتھ لگائے. رأیتموہم ہے اصل میں، سوری یہ رأیتمہم، یہ جب ملیں گے تو رأیتموہم بن جائے گا. تم سب لوگوں نے ہم ان سب لوگوں کو دیکھا. فہمتموہا بن جائے گا. فہمتمو تم سب لوگوں نے سمجھا ہا اس کو، اس لڑکی کو، یا اس جو بھی ہے. ہا ضمیر مؤنث کی طرف راجع ہے. ٹھیک ہے. دیکھو چپٹر کو کہتے ہیں الوحدہ، الوحدہ تو وہ مؤنث ہے تو ہا ضمیر ہم کہیں گے کہ الوحدہ تو چپٹر کو راجع ہے.
غسلت، غسلتے اے لڑکی، غسلتے لڑکی جب آپ کی مخاطب ہو، آپ نے دھویا ہو اس کو، رومال ہو مثلا، غسلتے، ٹھیک ہے. یہ میرے خیال میں بنے گا غسلتے کے ساتھ اگر آپ ہو ضمیر میں لائے گے تو دیکھو اوپر گزرا کہ غسلتے ہی بن جائے گا اس طریقے سے. دیکھو اوپر آپ دیکھیں، اوپر آپ جائیں، یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ ضربہ کے ساتھ جب ہو ملے گا تو ضربہ بن جائے گا، ضربت کے ساتھ ملے گا تو ضربت ہو بن جائے گا، ضربتہ کے ساتھ ملے گا تو ضربتہ ہو بن جائے گا، ضربتے کے ساتھ ملے گا تو ضربتے ہو نہیں بنے گا، ضربتے ہی بنے گا پھر اس طریقے سے. ٹھیک ہے، تو غسلتے ہی بنے گا اس طریقے سے. یہ پھر اس کو آپ نے زیر دینا ہے کیونکہ یہ کافی مشکل ہو جاتا ہے، آپ ضربتے ہو بنائے، منہ پہ مشکل آتا ہے، تو اس وجہ سے ذرا اس کو پھر زیر دیتے ہیں تاکہ ضربتے میں زیر ہو اور اس کے بعد زیر ہو، دونوں پہ آسانی سے گزرنا پڑے، تو اس وجہ سے اس کو پھر یہ زیر دیتا ہے. اگر آپ نے یہ کہنا کہ آپ ایک لڑکی نے کام کیا اور پھر ہوں ضمیر لگانی تو ضربتے ہو کہنا ہوگا، آپ نے اس کو مارا، اے لڑکی، آپ نے اس لڑکے کو مارا، تو غسلتے ہی آپ ایک لڑکی نے اس کو دھویا، وجدت ہو میں نے اس کو پایا، قتلتموہا تم سب لوگوں نے اس لڑکی کو، لڑکی یہاں پہ سام مراد ہے، الحیۃ وہ مؤنث ہے تو حیۃ اس سام کو مارا، سمعتموہ تم سب لوگوں نے اس کو سنا، ادخل یعنی الف لام داخل کرے، التعریف علی الکلمات التي تحتها خط عند اللزوم. یہ کہہ رہا ہے نا کہ جن کے نیچے ہم نے لائن لگائی ہے تو اس پہ آپ الف لام داخل کریں اگر اس کو ضرورت ہو، حالانکہ انہوں نے کوئی بھی لائن نہیں لگائی ہے، لیکن میں آپ کو سمجھا دوں گا، کوئی مسئلہ نہیں کہ اس کے نیچے لائن ہونا چاہیے، اس کی نہیں ہونی چاہیے، میں آپ کو سمجھا دوں گا، کوئی مسئلہ نہیں، آپ پریشان نہ ہو. دیکھیں الف لام کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ الف لام جب کسی اسم پہ داخل ہوتا ہے تو اس کا مطلب کسی کو معرفہ بنانا ہوتا ہے. معرفہ نکرہ تو اردو گرامر میں آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا نا، نکرہ ایسی چیز جو سب پہ آپ ایسا نام جو آپ سب پہ بول سکتے ہو نا، کسی کو بھی وہ نام دے سکتے ہو، جس ایک مخصوص چیز نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، تو جیسے کوئی کہے کہ کتابن، کتابن کا معنی ایک کتاب، مجھے ایک کتاب لا کے دے دو یار، ایک کتاب، مجھے ایک کتاب لا کے دے دو. تو ایک کتاب کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے یار، اس نے یہ نہیں کہا ہے کہ یہ کتاب مجھے دے دو، کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے. تو کتاب ان کا مطلب ایک کتاب، مجھے ایک کتاب لے کے دے دو. لیکن آپ اگر الکتاب کہو گے کہ آتینی مجھے دے دو الکتاب کتاب، تو الکتاب کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ آپ اسے کوئی بھی کتاب دے دو. یہ تب بندہ کہے گا عربی میں جب کہنے والے کے ذہن میں کوئی مخصوص کتاب ہو، مثلا وہ دیکھو پڑھی ہوئی ہے کتاب، وہ ٹیبل پہ کتاب رکھی ہوئی ہے، تو میں اسے وہ ایک ہی کتاب ہے، دوسری کتاب کوئی ہے نہیں، تب میں اسے کہوں گا کہ آتینی الکتاب اور اشارہ کروں گا کہ مجھے کتاب دے دو، یعنی وہ کتاب مجھے چاہیے. تب ایسا نہیں ہے کہ وہ مجھے کوئی بھی کتاب دے سکتا ہے، کیونکہ یہ میں کہوں گا تب جب میرے ذہن میں کوئی اسپیسیفک کتاب ہو اور وہ مخاطب کو بھی تقریباً معلوم ہو کہ اس کو یہ دیکھو وہ کتاب چاہیے، تبھی وہ الکتاب کہہ رہا ہے، کیونکہ باقی کتابیں کوئی ہے نہیں، یا وہ اس میں زیادہ انٹرسٹڈ ہے تو ظاہر بات ہے اس کی یہی کتاب مراد ہے، باقی کتابیں اس میں نہیں آ سکتی. تو دیکھو الف لام کا مطلب یہی ہے کہ اس پہ چیز اسپیسیفک ہو جاتی ہے، معرفہ بن جاتی ہے. تو الف لام کے نیچے انہوں نے اس لیے کہا ہے کہ ادخل التعریف، الف لام التعریف، یہ معرفہ بننے کے لیے جو الف لام ہے. تو آپ دیکھیں عندی کتاب، میرے پاس کتاب ہے، ذو غلاف احمرا، غلاف گتے کو کہتے، احمرا لال گتا، سرخ گتا، سرخ گتے والی کتاب ہے. ذو کا معنی والا یا والی، غلاف گتا احمرا، غلاف موصوف ہے اور وہ گتا کس طرح ہونا چاہیے؟ احمر، وہ لال کلر کا ہو. ٹھیک ہے، تو آپ ذرا اس کو سمجھے، عندی میرے پاس، کتابن کتاب ہے. ٹھیک ہے، آپ دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ جملہ جو اسمیہ جو ہوتا ہے جس کے شروع میں اسم ہو، اس میں یہ جو پہلا اسم ہے اس کو ہم مبتدا کہتے ہیں نا، اس کا معرفہ ہونا ضروری ہے. اس پہ الف لام داخل، اگر وہ شروع سے معرفہ نہیں ہے تو اس پہ الف لام آپ ضرور داخل کرو گے تاکہ وہ معرفہ بن جائے.
جیسے حامد قائم، حامد جو ہے وہ کڑا ہے. اب حامد معرفہ ہے، بالکل اسپیسیفک بندے کا نام ہے. لیکن اگر آپ کہیں گے کہ ایک آدمی کڑا ہے، رجل قائم، تو یہ جملہ آپ کا غلط ہے. آپ نے جب رجل کو مبتدا بنانا ہے تو اس کو آپ نے اسپیسیفک کرنا ہے، اور کوئی چیز جب اسپیسیفک نہ ہو، معین نہ ہو، مخصوص نہ ہو، تو وہ کیسے مخصوص ہوگا؟ وہ کیسے معرفہ بنے گا؟ الف لام کے ساتھ بنے گا. تو آپ کہیں گے الرجل قائم، تو وہ معرفہ ہوگا، آپ کے ذہن میں کوئی ضرور بندہ ہوگا. ٹھیک ہے، تو آپ تبھی کہیں گے کہ الرجل قائم. ٹھیک ہے، آپ رجل قائم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ رجل مبتدا بنتا ہے اور مبتدا کا معرفہ ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اچھا، لیکن اگر کبھی کبھی اس طرح ہو کہ مبتدا نکرہ ہو، کبھی کبھی اس طرح ہو جاتا ہے، تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے مبتدا کو بعد میں لے جانا ہے، خبر کو پہلے لانا ہے. جیسے یہ جملہ ہے عندی کتاب ذو غلاف احمر، میرے پاس ایک کتاب ہے جو سرخ گتے والی ہے. میرے پاس ایک کتاب ہے، کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے. دیکھو الف لام اس پہ نہیں ہے، تو آپ اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ ایک کتاب، مجھے ایک کتاب لے کے دے دو یار، کوئی کتاب بھی ہو سکتی ہے. تو کتاب کا معنی ایک کتاب، کوئی بھی کتاب. الکتاب کا معنی کتاب، مخصوص کتاب ہے پر وہ. ٹھیک ہے، تو وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے ایک کتاب لا کے دے دو جس کا گتا جو ہے وہ لال کلر کا ہو. تو یہ کتاب نکرہ ہے، اور اصل میں یہ جملہ ہے کہ کتاب ذو غلاف احمر، لال گتے والی کتاب، عندی میرے پاس. اصل میں یہ اس طرح ہے، عندی یہ خبر ہے، مبتدا نہیں ہے، کیونکہ یہ ظرف ہے. میرے پاس، میری جگہ میں ہے. یہ ظرف اس کو کہتے ہیں، ظرف کا مطلب جگہ. ٹھیک ہے، اور ظرف کبھی مبتدا نہیں بنتا، آپ یاد رکھیں، ظرف کبھی مبتدا نہیں بنتا، یہ خبر بنتی ہے. تو عندی تو مبتدا بنتا نہیں ہے. تو کتاب ذو غلاف احمر یہ بھی مبتدا بننے کے لیے اس میں شرط نہیں ہے، کیونکہ اس پہ الف لام نہیں ہے. تو آپ اس طرح کریں گے، عندی کو مقدم کریں گے اور کتاب کو بعد میں لائیں گے. ٹھیک ہے، مبتدا اگر ہمارے پاس نہ ہو تو آپ اس کو بعد میں لے جائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس کو دیکھتے ہیں کہ کتاب پہ پیش اس لیے ہے کیونکہ یہ مبتدا ہے. مبتدا پہ تو پیش ہوتا ہے، میں آپ کو بار بار کہہ چکا ہوں کہ مبتدا خبر اس پہ پیش ہوتے ہیں. ذو غلاف کتاب موصوف ہے، اس کی صفت کیسی ہونی چاہیے؟ ایسی کتاب جس کا گتا لال کلر کا ہو. دیکھو یہ اس کی صفت ہے، ذو غلاف احمر اس کی صفت ہے. ذو مضاف ہے، میں نے بتایا تھا آپ کو، ذو ہمیشہ مضاف ہوتا ہے. غلاف مضاف الیہ ہے، لیکن موصوف بھی ہے، کیونکہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ وہ گتا سرخ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو غلافن پہ زیر اس لیے ہے کیونکہ ذو مضاف کے لیے مضاف الیہ ہے، اور مضاف الیہ پہ زیر آتا ہے. ذو غلافن، اور احمرا اس کی صفت ہے غلاف کی. موصوف صفت کے اعراب اس کے زبر زیر پیش ایک جیسے ہوں گے. تو احمرا غلاف کے بالکل مطابق ہے. اب آپ کہیں گے کہ کس طرح مطابق ہے؟ یہ تو احمرین ہونا چاہیے. تو میں آپ کو کہوں گا، دیکھو یہ غیر منصرف ہے. ہم پڑھ چکے تھے کہ یہ افعال کے وزن پہ جو صفت آ جائے تو اس پہ زیر نہیں آتا، اس کی زیر زبر کے ساتھ ہوگی. تو احمرا ہے. این الکتاب، وہ کتاب کہاں ہے؟ کتاب کہاں ہے؟ ذو الغلاف الاحمر، جس کا گتا لال کلر کا تھا. تو یہاں پہ الکتاب یہ کوئی مخصوص کتاب ہوگی، تب اس نے الف لام داخل کیا ہے. اگر اس کے ذہن میں مخصوص کتاب نہ ہوتی تو وہ کتابن کہتا. اب آپ دیکھیں ذرا سمجھا کریں اس کو. یہ کہہ رہا ہے کہ الکتاب کوئی مخصوص ہے، معرفہ ہے. ٹھیک ہے، تو اس نے ابھی شروع جملے میں اس نے کہا تھا، جب کتابن کہا تھا الف لام نہیں تھا، تو ذو غلافن کہا تھا. جب اس میں الکتاب ہے تو ذو الغلاف ہے، غلاف پہ الف لام داخل کیا ہے. یہی آپ کو کہا جاتا ہے کہ ادخل الف لام التعریف علی الکلمات التي تحتها خط عند اللزوم. کہ دیکھو جب موصوف جو ہو یہ معرفہ ہو تو صفت بھی معرفہ ہوگی. جب موصوف نکرہ ہو تو صفت بھی نکرہ ہوگی. جب موصوف پہ زبر ہو تو صفت پہ بھی زبر. جب موصوف پہ پیش تو صفت پہ بھی پیش. جب موصوف پہ زیر تو صفت پہ بھی زیر. یہ بالکل ضروری ہے، سیم ٹو سیم. تو شروع جملے میں جب کتابن یہ نکرہ، یہ لفظ نکرہ تھا، تو ذو غلافن تو غلاف بھی نکرہ تھا، اور ذو کے ساتھ مل کے مضاف مضاف الیہ مل کے
یہ نکرہ بن گیا، یہ نکرہ ہے دونوں، ذو مضاف، غلاف مضاف الیہ. غلاف پہ اگر الف لام ہوتا مضاف الیہ کے معرفہ ہونے کی وجہ سے یہ ذو جو ہے یہ پھر معرفہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو جب غلاف پہ الف لام نہیں ہے تو ذو نکرہ ہے. کتاب نکرہ اور ذو غلاف احمر یہ سے پوری صفت مل کے یہ بھی نکرہ. لیکن جب الکتاب پہ الف لام ہے تو اس وجہ سے الغلاف پہ الف لام لایا تاکہ ذو کا مضاف الیہ اس پہ الف لام ہو، اور ذو کا مضاف الیہ جب الف لام ہو تو اس کی وجہ سے ذو معرفہ بن جاتا ہے، تو ذو الغلاف کہا گیا. اور اس وجہ سے جب الغلاف کہا گیا اس پہ الف لام داخل کیا گیا تو احمر پہ بھی الف لام داخل کیا گیا، کیونکہ الغلاف موصوف ہے اور احمر صفت ہے، موصوف صفت دونوں پہ الف لام ضروری ہے. تو این الکتاب، اگر آپ نے الکتاب کہنا ہے تو ذو غلاف ہی نہیں کہنا، ذو الغلاف کہنا ہے، اور پھر احمر نہیں کہنا ہے، الاحمر کہنا ہے. اور آخری بات جو یہاں پہ ہے وہ یہ کہ پہلے جملے میں آپ کو کہا گیا تھا ذو غلاف احمرا، یہاں پہ ذو الغلاف الاحمر. غیر منصرف جو ہوتا ہے جس پہ زیر نہیں آتا، اگر اس پہ الف لام داخل ہو جائے تب اس پہ زیر آ جائے گی. دیکھو الاحمر پہ الف لام آیا ہے تو احمر زیر آ گئی ہے. لمن ذاک البیت، وہ گھر کس کا ہے؟ دیکھو البیت موصوف ہے تو ذو الباب کہنا ہے، ذو الباب، تاکہ وہ معرفہ بن جائے. البیت معرفہ ہے نا، اس پہ الف لام ہے. وہ گھر کس کا ہے؟ ذو الباب، ذو الباب الاخضر، الاخضر پر کہنا ہے، جو سبز رنگ کا دروازہ ہے اس کا. من ذالک الفتى، وہ لڑکا کون ہے؟ ذو النضارہ کہنا ہے، ذو النضارۃ، النضارہ، نضارہ پہ الف لام داخل کرنا ہے، النضارہ بن جائے گا النضارہ. ذو النضارۃ الصغیرۃ، نضارۃ صغیرۃ نہیں کہنا ہے، الفتح معرفہ ہے تو ذو النضارۃ الصغیرۃ کہنا ہے. ذالک الرجل، وہ آدمی، ذو الحقیبۃ الجمیلۃ، جو خوبصورت بیگ والا ہے. ذو الحقیبہ کہنا ہے کیونکہ الرجل پہ الف لام ہے، معرفہ ہے، موصوف ہے. ذو الحقیبۃ الجمیلۃ، خوبصورت بیگ والا. طبیب مشہور، وہ مشہور ڈاکٹر ہے. من ذالک الولد، وہ بچہ، ذو القمیص، ذو القمیص الاحمر، جو سرخ لال کلر کی قمیص والا بچہ ہے وہ کون ہے؟ من ذالک الفتى، وہ آدمی، وہ جوان کون ہے؟ ذو الشعر الطویل، الف لام داخل کرنا ہے دونوں پہ، جو لمبے بالوں والا ہے. طالب جدید، ذالک الفتى ذو الشعر الطویل، وہ نوجوان جو اشعر بالوں کو کہتے ہیں، طویل لمبے، جو لمبے بالوں والا ہے. طالب جدید، نیا طالب علم ہے. لیماند بن جائے گا. من ہے نا، شروع میں آپ کو بتایا کہ من دفتر پہ الف لام ہے تو من سے منے بن جائے گا، زیر آئے گی. لمن الدفتر ذو الغلاف الجمیل، خوبصورت گتے، جمیل خوبصورت گتے والی کاپی. لمن کس کی ہے؟ ذالک الرجل ذو النضارۃ، ذو النضارہ کہنا، الف لام داخل کرنا ہے. وہ آدمی جس کے چشمے ہے، چشمے کو نظارہ کہتے ہیں. مدیرنا ہمارا پرنسپل صاحب ہے. ذالک الرجل ذو القامۃ الطویلۃ، قامت جب مؤنث ہے وہ موصوف ہے، طویلۃ اس کی صفت ہے، تو دونوں اسی ایک طرح. ذالک الرجل ذو القامۃ الطویلۃ، وہ آدمی جو بلند قد والا ہے. ہوا، وہ مؤذن مسجدنا، ہماری مسجد کا مؤذن صاحب ہے. نزل من السیارۃ، گاڑی سے اترا، نزل اترا. ٹھیک ہے. شاب جوان، دیکھو شاب جب نکرہ ہے تو ذو ثیاب کہنا ہے، بالکل یہ جملہ ٹھیک ہے. نکرہ اس کو بنانا ہے، ذو ثیاب نظیفۃ، خوبصورت کپڑے والا نوجوان. المجلۃ رسالہ، ذات الصور، تصویروں والا رسالہ. ملونۃ، وہ رنگین ہے. هذه الدراجة ذات عجل، ذات العجل، عجل، عجلتن کی جمع ہے، پہیے کو کہتے ہیں، پہیوں کو. وہ گاڑی جو پہیوں والی ہے. لیکن ذات العجل الثلاث، جو تین پہیوں والی ہے. لبنی الصغیر، وہ میرے چھوٹے بیٹی کی.
ابنی میرا بیٹا، تو مضاف مضاف الیہ کی وجہ سے ابنی، ابن مضاف اور یازمیر مضاف الیہ، میرا بیٹا، تو میرا بیٹا مخصوص ہے نا، مضاف مضاف الیہ کی وجہ سے معرفہ بن گیا، تو الصغیر بھی معرفہ اس نے بنا دیا ہے۔ تلک المساجد ذات المنابر، وہ ممبر والی مساجد، ذات المنابر العالیت، بلند و بالا ممبر والی مساجد، جمیلۃ جدہ، بہت خوبصورت ہے، تو وہ مساجد بہت خوبصورت ہے، ٹھیک ہے۔ اقرأ الامثلة ثم كون جملا مثلها مستعملا الكلمات التي بين القوسين، یہ کہہ رہا ہے کہ مثالیں پڑھے اور پھر اسی طرح جملے بنائے۔ اکورۃ القدم لعبتم ام کرۃ الصلاۃ، دیکھو وہی اسٹرکچر جو کل میں بار بار سمجھا چکا ہو، بہت تفصیلاً سمجھا چکا ہو، تو وہ آپ کو سمجھایا جا رہا ہے۔ اکورۃ القدم لعبتم ام کرۃ الصلاۃ، کیا تم لوگوں نے کرکٹ کھیلا یا فٹ بال؟ محمدن، دیکھو محمدن ہے کیونکہ یہ رأیت ورب ہے، فعل ہے، اور اس کے لیے یہ مفعول مقدم ہے، مفعول ہے، پہلا ہے۔ محمدن رأیت ام حامدن، حامد دیکھا یا محمد دیکھا ہے۔ کتاب الفقہ اخذت، اے لڑکی کیا آپ نے فقہ کی کتاب اٹھائی، ام کتاب السیرت، یا سیرت کی کتاب، ٹھیک ہے، ٹھیک۔ ضربت عباسن ضربت ام محمودن، عباس کو مارا ہے یا محمود کو۔ عصیر البرتقال شربت، کیا مالٹے والا جوس پیا ہے، ام عصیر العنب، یا انگور والا جو ہے جوس پیا ہے تم نے۔ السیارۃ المدیر رأیتم، کیا پرنسپل کی گاڑی دیکھی ہے، ام سیارۃ المدرس، استاذ کی گاڑی دیکھی ہے۔ اہذہ المجلۃ قرأتن، اے سب لڑکیوں کیا یہ رسالہ تم لوگوں نے پڑھا ہے، ام تلک، یا وہ رسالہ، یا وہ اصل میں ہے تلک المجلہ، لیکن ہم اردو میں بھی کہتے ہیں یہ رسالہ پڑھا ہے یا وہ، پھر رسالے کا ذکر نہیں کرتے کہ یہ رسالہ پڑھا ہے یا وہ رسالہ پڑھا ہے، تو اس وجہ سے انہوں نے بھی صرف تل کا کہا ہے، تلک المجلہ نہیں کہا ہے، ٹھیک ہے۔ مفتاح البیت اخذت، یہاں پہ ہم لڑکی بنائیں گے، اے لڑکی تم نے گھر کی چابی اٹھائی ہے، ام مفتاح السیارۃ، یا گاڑی کی چابی، آپ کی مرضی، اخذت بھی کہہ سکتے، اے لڑکے آپ نے اٹھایا ہے، ٹھیک ہے۔ تو تعلم الکلمات الآتیہ، یہ آپ دیکھو سمجھیں، اس کو آپ سیکھیں۔ ہم کہتے ہیں نا کبھی کبھی کہ آدھا، تہائی، چوتھائی، ٹھیک ہے، پانچواں حصہ، چھٹا حصہ، ساتواں حصہ، آٹھواں حصہ، نواں حصہ، دسواں حصہ، تو اس کے لیے یہ ابھی ہن سے آپ کو سکھایا، نصف آدھا، ثلث تہائی، ربع چوتھائی، خمسن، ٹھیک ہے، خمس کے خمسن پانچواں حصہ، ٹھیک ہے۔ سورہ انفال میں اللہ خمس کا ذکر کر رہے کہ مال غنیمت میں جو خمس جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، پانچواں حصہ جو ہے۔ سدس چھٹا حصہ، سبع ساتواں حصہ، یہ سارے ان ہنسوں سے انہوں نے بنائے ہیں۔ دیکھو ثلاثتین کو کہتے ہیں تو تہائی کو ثلث کہتے ہیں، اسی طرح ثمانیتن یا ثمانی، یہ 8 کو کہتے ہیں تو ثمن 8 حصے، تسعتن 9 کو کہتے ہیں تو تسع، یہ 9 حصوں کہتے ہیں، عشرتن 10 کو کہتے ہیں تو عشر 10 کو کہتے ہیں۔ زکوٰۃ میں عشر ہے نا، عشر کہہ رہے بار بار، عشر ہے زکوٰۃ میں، تو یہ 10واں حصہ ہے زکوٰۃ میں نکالنا ہے۔ کون جملا مستعملا الکلمات الآتیہ، نیچے جملے استعمال کر کے آپ مفید جملے بنائیں۔ دخل، اس پہ بنایا وہ داخل ہوا، تو آپ کہیں کہ دخل حامد المستشفى، وہ اسپتال میں داخل ہوا۔ بحث عن، دیکھو بحث ڈھونڈنے کو کہتے ہیں تو اس کے آپ نے عن کہنا ہے، جس چیز کو ڈھونڈنا ہے، ٹھیک ہے۔ حامد جو ہے بحث عن الکتاب، اس نے کتاب ڈھونڈی۔ الاسبوع الماضی، پچھلا ہفتہ، آپ کہے کہ ذهبت الى السوق، میں بازار گیا، فی الاسبوع الماضی، پچھلے ہفتے۔ البارحة، کل والی رات، تو آپ کہے کہ کنت مریضا، میں بیمار تھا، البارحة، کل رات۔ دیکھو کنت کیا ہے جو میں نے کہہ دیا، کنت کانا تو پڑھا ہے نا آپ لوگوں نے، یا افعال ناقصہ میں جو ہے کل ہم نے پڑھا ہے، ٹھیک ہے۔ کانا کمانا ہے، کانا کمانا ہے تا، کانا کمانا ہے، کانا کمانا تا،
میں تھا تو کن تو فعلت کی طرح کن تو کن تو مریضن، کانا کی خبر پہ زبر ہوگی، کن تو مریضن فی الاسبوع فی البارحۃ، یا البارحہ تھا، کن تو مریضن البارحہ میں کل رات بیمار تھا۔ زیارتن کہے تو آپ کہیں گے ذہب تو میں گیا تھا لزیارت المدیری، پرنسپل صاحب کی زیارت کے لیے۔ زو حاضر الکتاب، یہ کتاب، ذو الغلاف الاحمر، اس کا یہ سرخ گتے والا ہے۔ نصف آپ کہیں کہ مضى نصف اللیل، مضى کا مطلب گزرا، نصف اللیل رات کا آدھا حصہ۔ الکلمات الجدیدہ نئے کلمات۔ مکنستن جھاڑو، جمع ہے مکانسو۔ سلمن سیڑھی، سلالم اس کی جمع ہے۔ دونوں سب کو کہتے ہیں، وہ جو منتقل کرنے والی سیڑھی ہوتی ہے اس کو بھی کہتے ہیں، یا جو سٹیبل جو ہوتی ہے اس کو بھی کہتے ہیں، جو بڑے بڑے بلڈنگ میں بنائی جاتی ہے دوسری چھت کو چڑھنے کے لیے، تو سب کو سلم کہتے ہیں۔ سلالم اس کی جمع ہے۔ منارتن منارے کو کہتے ہیں، جمع منائر ہے۔ نظارتن چشمے کو کہتے ہیں، جمع نظارات ہے۔ عجلتن پہیے کو کہتے ہیں، گاڑی کا پہیہ جو ہوتا ہے ٹائر، تو ٹائر کو کہتے ہیں، جمع ہے عجلن۔ آگے ہے لحیتن داڑھی، ٹھیک ہے۔ لحن اس کی جمع ہے لحن۔ صورتن صورت کو کہتے ہیں، تصویر کو بھی کہتے ہیں، صورن اس کی جمع ہے۔ اذاعتن ریڈیو کو کہتے ہیں، جمع اذاعت ہے۔ عالن اصل میں عالیون تھا، عالیون میں نے آپ کو بتایا تھا، یہاں پہ عرب لوگ پیش نہیں پڑھتے جب آخر میں ہو، تو اس وجہ سے عالیو کو جب اس سے پیش کاٹ دیا تو عالن بن گیا، وہ بلند کو کہتے ہیں۔ مؤنث اس کی عالیتن ہے۔ صابون صابون کو کہتے ہیں۔ البارحہ کل رات۔ ملون رنگین۔ عصیر کہتے ہیں جوس کو، شربت جوس دونوں کو۔ برتقال یہ سے اس کو کہتے ہیں مالٹے کو۔ صباح صبح کو کہتے ہیں۔ کرۃ القدم کرکٹ والی گیند، اور کرۃ السلہ باسکٹ بال۔ نصف آدھا۔ مشا مشا یہ ورب ہے، فعل ہے۔ مشا گیا، پیدل گیا۔ اخذا یہ بھی فعل ہے، دونوں پاسٹ ہے۔ اخذا اس نے لیا اٹھایا، وضع اس نے رکھا۔ اخذا اور وضع دونوں اپوزٹ ہیں۔ وجد اس نے پایا، بحثا عن بحثا اس نے ڈھونڈا، عن کوئی بھی چیز، اس کے بعد پھر عن کے بعد وہ چیز لگاؤ گے، ٹھیک ہے۔ آگے جو ہے الدرس الثامن